لا الہ الا اللہ لا بیان کیے گئے، صحابہ کرام کے واقعات بچوں کو بتائے گئے، اور اسی طرح بچوں کو نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ اور نماز کی دعائیں، وضو کی بعد کی دعائیں، جتنی دعائیں ہیں نماز سے تعلق سے، وہ تمام کی تمام دعائیں الحمدللہ تمام بچوں نے یاد کر لی ہیں۔ اور اسی طرح بچوں کو احادیث بھی یاد دلائی گئی۔ آخر میں تقریباً 16 تاریخ کو جو جو چیزیں پڑھائی گئی تھی ان تمام چیزوں کا امتحان لیا گیا۔ تقریباً 80 بچوں کے درمیان امتحان لیا گیا، چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر 80 بچوں کے درمیان امتحان لیا گیا، اور ان امتحان میں جو جو کہ ہم انعامات کی طرف بڑھیں اس سے پہلے انشاءاللہ ہم بچوں کے تھوڑے مظاہرے کو دیکھیں گے۔ جو جو ہم نے چیزیں اس سمر کورس میں سیکھی ہیں، بچوں کو سکھایا ہے، انشاءاللہ وہ چھوٹا سا مظاہرہ بچے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے تلاوت قرآن کے لیے چھوٹی سی بچی عالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں تلاوت قرآن پاک پڑھیں۔ عالیہ۔ سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم آمین۔ هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يحوطه حفظهما وهو العلي العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: ہمارا دین اور مذہب کیا ہے؟ جواب: ہمارا دین اور مذہب اسلام ہے۔ سوال: اسلام کی معنی کیا ہے؟ جواب: اسلام کی معنی طاعت اور فرمان برداری کے ہیں۔ سوال: ہم سب کون ہیں؟ جواب: ہم سب مسلمان ہیں۔ سوال: ہم سب کس کے بندے ہیں؟ جواب: ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ سوال: ہمیں کس نے پیدا کیا؟ جواب: ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ سوال: تعلیم شہادت کیا ہے؟ جواب: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ سوال: تعلیم شہادت کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سوال: چاند، سورج، ستارے، پرندوں، آسمان، زمین ان سب کو کس نے پیدا کیا؟ جواب: ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ سوال: بارش کون برساتے ہیں؟ جواب: بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کب خوش ہوتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ کی بات مانے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال: اللہ تعالیٰ کب ناراض ہوتے ہیں؟ جواب: جب ہم برے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. سوال: کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ جواب: ہم نہیں، ہم پھر بھی ایمان لاتے ہیں. سوال: کیا ہم نے نبی کو دیکھا ہے؟ جواب: نہیں، ہم پھر بھی ایمان لاتے ہیں. سوال: کیا ہم نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے؟ جواب: نہیں، ہم پھر بھی ایمان لاتے ہیں. سوال: کیا ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں، ہم پھر بھی ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. سوال: عرش کہاں ہے؟ جواب: عرش ساتویں آسمان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ سوال: کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے. ولی سوال: ولی کا مطلب کیا ہے؟ جواب: ولی کا مطلب مدد کرنے والا. سوال: ہمارا ولی کون ہے؟ جواب: ہمارا ولی صرف اللہ تعالیٰ. سوال: خبروں میں مقبول لوگ کیوں ہمارے مددگار نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ وہ خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکتے. سوال: رازق کا مطلب کیا ہے؟ جواب: رازق کا مطلب ہے روزی دینے والا. سوال: ہمارا رازق کون ہے؟ جواب: ہمارا اور ساری کائنات کا رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے. سوال: زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ جواب: زندگی اور موت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. سوال: مشکل کشا کا مطلب کیا ہے؟ مشکل کا مطلب تکلیف اور کشا کا مطلب دور کرنے والا، یعنی پریشانی اور مشکلاتوں کو دور کرنے والا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کے نسب نام ابوالقاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن لیاس بن عزار بن نزار بن مات بن عدنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کے نسب نامہ ابوالقاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن لیاس بن مات بن عدنان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا احمد. تیسرا الماہی. چوتھا الہاشم. پانچواں الحاقب. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال: سوتے وقت کی دعا. اللہم بسمک اموت واحیا. سوال: سو کر اٹھتے وقت کی دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سوال: بیت اللہ کو جاتے وقت کی دعا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. سوال: بیت اللہ سے باہر نکلتے وقت کی دعا. غفرانک. سوال: کھانا کھاتے وقت کی دعا. بسم اللہ. سوال: کھانے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة.
ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دودھ پیتے وقت کی دعا. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا. بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. سفر کی دعا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون. مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے باہر نکلتے وقت کی دعا. اللہم انی اسألک من فضلک. چلو ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. حدیث نمبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 1. انما الاعمال بالنیات. ترجمہ تمام الکار دار مدار نیت پر ہے. حدیث نمبر 2. الطہور شطر الایمان. ترجمہ باقی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 3. مفتاح الجنت الصلاۃ. ترجمہ جنت کی کنجی نماز ہے. حدیث نمبر 4. صلوا کما رأیتمونی اصلی. ترجمہ تم نماز ویسے ہی پڑھو جیسے تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے. حدیث نمبر 5. الحیاء شعبۃ من الایمان. ترجمہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. حدیث نمبر 6. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تمہارے اندر شرم نہ ہو تو جو چاہے کرو. حدیث نمبر 7. البر حسن الخلق. ترجمہ نیکی اچھا کا نام ہے. حدیث نمبر 8. خلق الناس بكل نسل. لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آؤ. حدیث نمبر 9. لا تغضب. ترجمہ تم غصہ مت کرو. حدیث نمبر 10. ان اللہ رفیق یحب الرفق. ترجمہ بے شک اللہ نرمی اور نرمی کو پسند کرتا ہے. ماشاء سلام کرنا ادھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. اسلامک مہینوں کے نام محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اب میں یہاں تک چھوٹے بچوں کا مظاہرہ رہا. اس کے بعد بڑے بچوں کو پیش کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے میں عقیدہ توحید کے متعلق سب سے پہلے سوالات و جوابات کو پڑھنے کے لیے میں سرا اور طوبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں عقیدہ توحید کے اہم سوالات و جوابات کو بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال توحید کسے کہتے ہیں؟ جواب اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کو توحید کہتے ہیں. سوال توحید کے کتنے قسمیں ہیں؟ جواب توحید کی 3 قسمیں ہیں. پہلا توحید ربوبیت، دوسرا توحید الوہیت، تیسرا توحید اسماء و صفات. سوال شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا، کسی اور سے دعا مانگنا یا اللہ کے برابر کسی اور کو درجہ دینا شرک کہلاتا ہے. سوال کیا شرک کرنے والا جنت میں جائے گا؟ جواب ہرگز نہیں. جس کو شرک کی حالت میں موت آئے اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. سوال تعویذ یا دھاگا پہننا جائز ہے؟ جواب تعویذ لٹکانا یا کالا دھاگا پہننا جائز نہیں بلکہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. ماشاء اللہ. اللہ وبرکاتہ. سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟
जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को पीर के दिन मक्का में पैदा हुए। सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का नाम क्या है? जवाब वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालिदा का नाम आमिना। सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा दादी और नाना नानी का नाम क्या है? जवाब दादा का नाम अब्दुल मुतल्लिब, दादी का नाम फातिमा, नाना का नाम वहाब, नानी का नाम बर्रा। सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बीवियां थी? जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी। सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और बेटियां थी और उनके नाम क्या है? जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 7 औलादें थी, 3 बेटे और 4 बेटियां। 3 बेटों के नाम हजरत कासिम रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत इब्राहिम रजी अल्लाहु अन्हु। 4 बेटियों के नाम हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत रुक़ैया रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। अब इसके बाद वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल सहाबा किसे कहते हैं? जवाब सहाबा उन खुशनसीब लोगों को कहा जाता है जिन्होंने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और उनका इंतकाल भी ईमान की हालत में हुआ हो। सवाल क्या सहाबा से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है? जी हाँ, सहाबा से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। जो लोग उनसे मोहब्बत नहीं करते वो मोमिन नहीं। सवाल अशरे मुबश्शिरा के नाम बता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत तलहा रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत सैद बिन ज़ैद रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाहु अन्हु। सवाल मेज़बान रसूल के सहाबी को कहा जाता है? जवाब मेज़बान रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु को कहा जाता है। सवाल सबसे ज्यादा हदीस किस सहाबी ने बयान की? जवाब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु। सवाल किस सहाबी को फरिश्ता ने गुस्ल दिया? हजरत हंजला रजी अल्लाहु अन्हु। सवाल वो कौन से सहाबा थे जिनकी शक्ल नबी जैसी थी? हजरत मुसाब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु। सवाल वो कौन से सहाबी थे जिनका चेहरा नबी से मिलता? सही है। हजरत मुसाब बिन उमैर। सवाल वो कौन से सहाबी थे जो सबसे आखिरी में वफात पाने वाले सहाबी कौन थे? हजरत तुफैल आमिर बिन वसीला रजी अल्लाहु अन्हु। सवाल अल्लाह की तलवार सैफुल्लाह के सहाबी का लक़ब है? हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। बाकी होगा बस रहमान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। झूठी झूठी दुनिया में झूठी रिश्तेदारी है। टूटे फूटे वादे हैं कच्ची कच्ची यारी है। धोखा हर कदम हर आन कुल्लु मन अलैहा फ़ान। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। बाकी होगा बस रहमान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। रूह जिस्म को एक दिन छोड़ कर यूं जाएगी। तुम जहाँ रहो लेकिन
موت لینے آئے گی، کیا فقیر کیا سلطان، کل من علیہا فان، رب نے کر دیا اعلان، کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان، کل من علیہا فان۔ جب خدا کی مرضی سے سور پھونکا جائے گا، رب کے ماں سے ماں ہرگز کوئی بچ نہ پائے گا، وہ فرشتہ یا انسان، کل من علیہا فان، رب نے کر دیا اعلان، کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان، کل من علیہا فان۔ ایک دن یہ سورج کی روشنی نہیں ہوگی، تارے ٹوٹ جائیں گے، چاندنی نہیں ہوگی، پڑھ کے دیکھ لے قرآن، کل من علیہا فان، رب نے کر دیا اعلان، کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان، کل من علیہا فان۔ تو فقط مسافر ہے اور یہ دنیا راستہ ہے، پھر بھی اس حقیقت کو تو نہیں سمجھتا ہے، 4 دن کا ہے مہمان، کل من علیہا فان، رب نے کر دیا اعلان، کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان، کل من علیہا فان۔ جھوپڑی ہو یا بنگلہ سب دھسیں گے جعفر، اونچے اونچے پربت بھی ہوں گے روئی کے ہمسر، جاندار یا بے جان، کل من علیہا فان، رب نے کر دیا اعلان، کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان، کل من علیہا فان، رب نے کر دیا اعلان، کل من علیہا فان۔ جو مظہر یہاں دیکھے نا، چھوٹے چھوٹے بچے اتنے تھے، اس سے بڑا کوئی نہیں تھا شاید، اتنے تھے، اتنی عمر میں معاف کیجئے گا ہمیں بھی صحیح سے واش روم جانا نہیں آتا تھا۔ اکثر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ ان کا بچپن بھی کیسے گزرا، لیکن آپ نے جیسے دیکھا کہ بچے جس سلیقے سے، طریقے سے، جس ادب سے کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو ایک کمال ہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اور بڑا کمال تھا کہ ان کی یہ تتلی زبانوں سے اتنی بڑی بڑی باتیں جس کے لیے آج امت آپس میں لڑ رہی ہے، ایک دوسرے کو کافر فلاں 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 کہہ رہے ہیں، یہ بچے آج وہ سیکھ گئے۔ آپ کے اس سے زیادہ اللہ خیر و برکت دے ان ذمہ داروں کو، آپ تمام کو، اور اس کے لیے جو بھی محنت کر رہے ہیں، چاہے مشوری طور پر، مالی طور پر، جسمانی طور پر، یا کم از کم دعائیں دے کر کے جو بھی آپ تعاون پیش کر رہے ہیں، اللہ آپ کی بھی اس تعاون کو قبول کرے، آمین۔ دیکھیے ابھی آپ نے جو مظہر دیکھا بچوں کا، اگر واقعی معنوں میں ایمانداری سے بولا جائے، 30 سال سے اس مسجد کی بنیاد، ہماری عمر 40-50 کو پہنچ گئی، یہ مائک لے کر کے آ کر کے بولیے کوئی سوال کا جواب، بچی سوال کرے گی ہم جواب دیں، یہ بچے سوال کریں ہم جواب دیں، جس فراٹے سے وہ بول کر کے چلے گئے۔ ابھی آپ بولیں گے یہ 10 دن میں رٹا مارنے لگا ہے جی، کیا چلو 10 دن کا کام بڑوں کا کرو، مجھ سے 10 دن کا کام بڑوں کا کرو، اور اسی 10 دن کے بعد پھر یہاں کھڑا کرو ان کو اور سوال کراؤ، نکلیں گے جواب، پسینہ نکل جاتا۔ ہم لوگ ابھی بھی کبھی بات کرتے ہیں، سالوں کی محنت کے بعد بھی یہاں کھڑے ہو کر کے قال اللہ قال رسول کو پیش کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ کوئی رٹا مار کے بتانے والی باتیں نہیں ہیں۔ یہ آپ نے جو دیکھا نا، یہ اخلاص کا مظہر تھا، یہ جو بچوں کی زبانی بھی آ رہا تھا، فر 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 جو نکل رہا تھا،
یہ صرف 10 دن میں رٹا نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک محنت تھی، کوشش تھی، دعائیں تھی، لگن تھی، اس شہر کے لیے، اپنے شہر کے بچوں کے لیے کچھ کرنا اور ان کو تیار کرنا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے واجد صاحب جامعی حفظ اللہ کو کہ اتنی کم عمر میں ابھی فراغت ہوئی، آئے اور اتنا محنت اور اتنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے، اخلاص دے، ایسے ہی کام کرنے کی توفیق دے۔